السلام علیکم ورلڈ اینڈ سین کے پیارے ساتھیوں، اسلام پاکستان میں کیسے اور کب پہنچا، وہ سچ جسے لوگ بھول چکے ہیں۔ کیا محمد بن قاسم سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے، یا اس سے بھی پہلے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمین پر قدم رکھا تھا؟ کیا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، کیا بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اور لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اسلام کو لے کر آئے تھے، یا وہ صرف دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھرنے آئے تھے؟ آج ہم بتائیں گے وہ سچ جو شاید آپ نے کبھی سنا ہی نہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس وقت کی جب نہ پاکستان تھا، نہ انڈیا، نہ بنگلہ دیش تھا، تو صرف ایک وسیع زمین جس پر حکمرانی کرتے تھے ہندو راجا، ساسانی بادشاہ اور بودھا راہب۔ لیکن 638 عیسوی میں خلافت راشدہ کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر روانہ کیا۔ اس لشکر کی قیادت کر رہے تھے حضرت حاکم بن عمرو تغلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ لشکر مکران، بلوچستان اور سندھ کی سرحدوں تک پہنچا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے پہلی بار اپنے دین کا پیغام اس زمین پر پہنچایا۔ لیکن مکمل اسلامی حکومت کا قیام 712 عیسوی میں ہوا، جب اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک کے حکم پر حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو سندھ روانہ کیا۔ راجہ داہر کے ظلم کے خلاف مظلوم مسلمان عورتوں کی فریاد پر محمد بن قاسم نے جنگ لڑی، راجہ داہر کو شکست دی اور اسلامی حکومت قائم کی، جس کا مرکز تھا دیبل، موجودہ کراچی۔ یہ وہ وقت تھا جب اذانیں گونجنے لگیں، عدالتیں شریعت کے مطابق چلنے لگیں اور قرآن کی تعلیم عام ہونے لگی۔ لیکن صرف حکومت کافی نہیں تھی، دین کو سمجھنے، سیکھنے اور پھیلانے کے لیے علم درکار تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فاقہ نے برِ صغیر میں قدم رکھا۔ ان کے شاگردوں امام محمد قاضی ابو یوسف کی کتب یہاں کے قاضیوں، مفتیوں اور معلمین کے ہاتھ میں آئیں۔ برِ صغیر میں 90% مسلمان آج بھی فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عالمی میراث ہے۔ تو ناظرین، اب آئیے بات کرتے ہیں ان ہستیوں کی جنہوں نے دلوں کو بدل ڈالا، جنہوں نے تلوار نہیں، محبت، عدل اور اخلاص سے اسلام کو عام کیا۔ یہ تھے حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ المعروف داتا گنج بخش، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بزرگ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے اس زمین میں ایمان کی روشنی پہچاننے کے لیے چنا۔ یہ اسلام کو لے کر نہیں آئے، یہ اسلام کو دلوں میں اتارنے والے تھے۔ اسلام کی روشنی صرف بادشاہوں یا بزرگوں کے ذریعے نہیں پھیلی، بلکہ عام لوگوں کے کردار، دیانت، سچائی اور خلوص سے بھی پھیلی۔ مسلمان تاجر جب ایمانداری سے کاروبار کرتے ہیں، جب سچ بولتے ہیں، جب عدل کرتے ہیں، تو غیر مسلم خود اسلام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ تھا اصل تبلیغ کا انداز۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جسے چاہے اپنے دین کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ کبھی وہ تخت نشین بادشاہ کو استعمال کرتا ہے، کبھی ایک غلام کو، تو کبھی ایک فقیر کو۔ قرآن کہتا ہے وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ سب دینوں پر غالب آ جائے۔ جی تو معزز دوستو، آج ہمارے لیے سب سے بڑا سوال یہی ہے، کیا ہم بھی دین کے سفیر بن سکتے ہیں؟ کیا ہم بھی سچ، عدل، محبت اور علم سے لوگوں کو دین حق کی طرف بلا سکتے ہیں؟ اللہ نے اس زمین پر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بھیجے
فاتحین بھی بھیجے، علماء اور صوفیہ بھی بھیجے، تو شاید آپ کو بھی چنا گیا ہو کسی کے دل میں ایمان کا بیج ڈالنے کے لیے۔ یہ ویڈیو صرف تاریخ نہیں، یہ آپ کی حقیقت ہے۔ اسلام آپ کی زمین پر اللہ کا انعام ہے، اسے سمجھیے، اپنائیے اور آگے بڑھائیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ ہے ورلڈ ان سین، جہاں ہم دکھاتے ہیں وہ سچ جو دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل ورلڈ ان سین کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔